پہ یہودیوں پہ تو بہت بڑی رب کی توپ پڑی، ان پہ بڑا غضب نازل ہوا تھا، وہ تو ہلاک ہو ہی گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہماری تو اتنی لمبی عمر نہیں، بات توجہ کے ساتھ سننا، اتنی لمبی عمر نہیں، ہم کیسے اس بنی اسرائیل کے اس نیک بندے کی طرح بن سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سوچ ہی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب سوچا تو رب نے فوری طور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کیا جانو اس رات کی؟ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ گھبرانا نہیں، اس کی 1000 سال کی ایج میں جو عبادت کی، تیری امت میں ایک رات ایسی دوں گا جس میں وہ عبادت کریں گے۔ بعد روایات میں انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا 1000 مہینوں کے بعد اس سے قبل سے 1000 سال پتہ نہیں کتنی عبادت جو ہے اس سے بھی افضل ہے یہ رات۔ مطلب ہم ایک رات جاگے تو اس بندے سے زیادہ، اللہ کے ولی سے زیادہ اس امتی کو ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے لوگوں، ہم نے اصلاح کرنی تھی اعمال کی۔ اللہ لوگوں توجہ میری طرف رکھے، کیونکہ اعمال کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اپنے غلطیوں کو سدھاریں گے نہیں، ہمیں دوسرے کو کہیں گے نہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج عالم یہ ہے، میرا خود کا عالم یہ ہے کہ میں تقریر تو کرتا ہوں، نہ جانے عمل کروں گا یا نہ کروں گا، اللہ ہی بہتر جانے۔ آج اگر کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ابھی ایک قاضی صاحب تھا، میں نے ابھی پہلے بیان دوسری مسجد میں کیا، تو وہ امام صاحب بیچارے فری میں کام کرتے ہیں، تو میں نے کبھی ختم شریف پڑھاتے ہیں تو کم سے سال کے بعد فری میں 5 روپے دے دیا کرو ختم ہے۔ سب سے پہلے حاجی صاحب نے کہا نہیں اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، مولوی کو 5 روپے دینا پڑتا ہے۔ اور لوگوں کیا کریں گے ایسے لوگوں کے تعلق سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں بات توجہ کے ساتھ سننا کہ جب بندہ جب خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن لوگوں حج کرنے کے باوجود اگر ہم آ کر وہی شیطانی کام کریں گے، وہ کیا فائدہ اس ہمارے حج کا، کیا فائدہ ہمارے نیک کام کا؟ اگر ہم حج بھی کر رہے ہیں، علماء گیری بھی کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں برے کام بھی کریں تو اصلاح کب کریں گے؟ رب نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ فرمایا اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو نیک اعمال بناؤ لوگو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو جائے علماء کے خلاف بات کرے لوگوں۔ اللہ کا کچھ لوگ آتے ہیں پیسے کے زور پہ حج کر لے، آئے تو پہلے نمبر دائی خوشی کرے۔ خدا کے بندے جب اللہ نے آپ کو اتنے نیک جگہ پہ پہنچایا، آگے داڑھی چٹ پیسہ کیا بھائی، یہ دین ہے کیا؟ کسی نے رکھ بھی دیا تو کبھی جھگڑا کبھی کچھ۔ کوئی اللہ والے بڑے نیک ہیں، جو ہیں وہ ہیں ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں۔ ایک حاجی 400 بندے کو گنے گا تو جنت میں لے کے جائے گا، حدیث ہے، بڑا رتبہ ہے نیک بندوں کا۔ لیکن جو ہے یہ ہماری طرح ہے، انہوں نے کرنا ہی بس ایسے کام سے باز ہے کہ رب نے آپ کو بخش دیا تو آئندہ کے لیے اس پہ عمل ہے۔ نیک بنے، اعمال کو سدھارے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، برائی کو دور کرے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نیک کام میں ایک دوسرے کا مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، کس میں؟ پرہیزگاری میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور اس میں نہیں کرنا جس میں ایک دوسرے کے ساتھ برائی ہو، برائی میں مدد نہیں کرنی ہے۔ لوگوں مسئلہ ظاہر ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ اللہ، جب تمہیں کوئی نیک دعوت دیتا ہے فوری طور اس کی مدد کیا کرو۔ کوئی عالم تمہیں جب اچھی بات کہتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ رل جایا کرو، اس کے ساتھ مل جایا کرو۔ جب نیک بندے کے ساتھ ملو گے، اللہ کے شاعر نے فرمایا تھا، فرمایا کہ لوہے بھی تردے نے پھٹیاں دے سجرن، کتے بھی جنت جان دے نے
تے سنگ رل کے سبحان اللہ لوگوں جب علماء سے جڑ جاؤ گے علماء سے محبت کریں گے ایک لوگوں سے جڑ جائیں گے قرآن و حدیث کے لوگ جو قرآن حدیث پہ چلنے والے لوگ ہیں ان سے جڑ جائیں گے رب تمہارے راستے آسان کر دے گا کہ یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے لوگوں یہ دنیا میں بہت تھوڑا سا وقت ہے اس کے بعد ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی لوگوں حدیث نبوی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کا انتقال ہوتا ہے بندہ مومن کی روح فرشتے نکالتے ہیں سفید ریش لے کے جاتے ہیں روح کو نکالتے ہیں تاج میں رکھو اس کپڑے میں رکھتے ہیں رکھنے کے بعد اس روح سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک اور عنبر کی خوشبو ہوتی ہے اللہ اس کو لے کے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں کبھی ایک فرشتے کو دیتے ہیں کبھی دوسرے فرشتے کو دیتے ہیں لیتے چلے جاتے ہیں عالم ارواح کے اندر جہاں پہ تمام روحیں اکٹھی ہوتی ہے وہاں پہ روح کو چھوڑا جاتا ہے اس کے بعد دالوں سے سوال کرتے ہیں وہ دوسری روحیں اسے پوچھتی ہیں جو ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ چل سے پوچھتے فلاں بتا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے بتا فلاں کیا کر رہا ہے اللہ فرشتے فرماتے وہ دنیا کے کام میں مبتلا ہے اس کے بارے میں سوال نہ کروں وہ روح کہتی ہے جو تازہ روح ہوتی ہے وہ اپنے سے آ کے کہتی ہے کیا فلاں شخص تمہارے پاس نہیں آیا کہاں نہیں آیا کہاں اس کا کوئی انتقال ہو چکا ہے اتنا ہی کہنا تھا لوگوں وہ تمام روحیں کہتی ہے اللہ اس کے اعمال کا بدلہ رب نے اسے جہنم عطا فرما دیا استغفر اللہ اعمال کیا برا تو وہاں بھی پتہ چلا جا کے اس نے برا لیکن اسی کے برعکس فرمایا جب بندہ مومن نہیں ہوتا ہے اللہ بندہ نیک نہیں ہے جب کافر کی روح کو قبض کیا جاتا ہے سفید کپڑا نہیں ہوتا ہے اللہ کوئی اس کو پرانا سا ٹاڑ ہوتا ہے جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اس کی روح کو نکالا جاتا ہے کہتے ہیں نکل ناراض تو بھی ناراض ہے تیرا رب بھی تجھ پہ ناراض ہے ٹاڑ میں لپیٹ کے نکالا جاتا ہے اس کو زمین کی طرف لے جایا جاتا ہے زمین کے دروازے کھولے جاتے ہیں زمین کے دروازوں کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اتنی بری سڑی بدبو کہاں سے لائی فرشتے کہتے ہیں دنیا سے لائی ہے اللہ نے اس کو لے کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے مومن کی روح سے کیا آتی ہے خوشبو اور بے ایمان سے بدبو اور عرش والے فرشتے کہتے ہیں کہاں سے لائی خوشبو جب مومن کی جاتی ہے اور فرش والے کہتے ہیں کہاں سے لائی بدبو جو اتنی سڑی ہوئی ایسا بن کے جاؤ کہ تم خوشبو بن کے جاؤ نیک عمل کرو گے قسم خدا کی دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب یہ نہیں جی چلو مولوی صاحب کا کام ہے بیان کرنا ان کا تو کام ہے بس تقریر کرنی ہے ان کو کوئی کام نہیں ہے دن میں سونا رات میں چڑھ جانا اپنی چلانی ہے تو سمجھ لو پھر وہ غیبت چگلی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ رب نے فرمایا کہ غیبت کرتا ہے اللہ کے نبی وہ ایسا ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں آ گئی کہنے لگی اللہ کے نبی افطاری کا وقت ہو چکا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم افطار کرو یا نہ کرو تمہارے جیسے یکساں ہے تمہارے لیے عورتوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں ہم نے تو روزہ رکھا ہے روزدار اللہ کے نبی نے فرمایا کہہ کرو الٹی کرو انہیں ہاتھ منہ میں ڈالا کہہ کی تو خون کے لتھڑے آئے کہا یہ کیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا فرمایا جب روزہ رکھا تو حلال کھانے سے کھانا کھا کے دن میں لوگوں کی غیبت کی چغلیاں کی کر کر کے ان کا روزہ تباہ خراب ہو گیا اب ان کے اندر وہ خون کا لتھڑا بن گیا غیبت کریں گے نہ روزہ کام نہ ہماری کوئی عبادت کام ہم اگر جھگڑا کروائیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے لوگوں اللہ جھوٹ بولیں گے تو رب فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے لوگوں رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا جو جھوٹا ہے رب کی لعنت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے چاروں طرف ایک میل تک جو رحمت کے فرشتے ہیں اس کے قریب نہیں آتے لوگوں وہ دور چلے جاتے ہیں
تعالیٰ ان فرشتوں رحمت کے فرشتوں کو جھوٹ بولنے والے بندے سے بدبو آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جھوٹ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اب ہمارے ساتھ کون لگتا ہے؟ شیطان. اب شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا اور برے کام کروائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ساتھ دو چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں، ایک شیطان اور ایک رحمت کا فرشتہ. شیطان بندے کو برے کام کی طرف لگاتا ہے، رحمت کا فرشتہ برے کام سے بچاتا ہے. جب ہم بولیں گے جھوٹ، کریں گے غیبت، رحمت کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہی نہیں تو فل اٹیک کرے گا شیطان. اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان انسان کے دل میں چمٹا رہتا، دل پر جیسا ہی دیکھتا اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا تو وہ دل میں گھس جاتا اور وسوسے پیدا. ہم کب اپنی زندگی کو سنواریں گے؟ کب اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر کام کریں گے؟ کب اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لے جائیں کہ رب کس سے راضی ہوتا ہے، رب کے رسول کس چیز سے راضی ہوتے ہیں؟ ہم نے پہلے ہی ٹھان لیا ہے نہیں جی اگر میں مولوی ہوں تو بلے بلے، حاجی ہوں تو بلے بلے. سمجھ لو وہ نہیں، بلے بلے میرے رب کی ذات. کبریائی صرف میرے رب کے لیے ہے. علم کسی چیز کا نہیں، عبادت کسی کام کی نہیں اگر ادب نہیں. شیطان کے پاس بھی بہت چیزیں تھیں. تکبر آیا تو رب نے فرمایا فاخرج منھا، نکل میرے گھر سے. تو شیطان ہے، مردود ہے. ادب، با ادب با ایمان، بے ادب با ادب با ایمان. بے ادب بے ایمان کیا اس کا تعلق نہیں ہے. بے ادب ادب ہوگا تو کامیاب ہے. ہے تو یہ ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. میں نے تھوڑا اس کو اور تھوڑا آگے لے کے گیا. بعد یہ ہے کہ مجھے بھول گیا جب شور بتا رہا. ایک چیز کے بعد ایک ہوتے پہلو دو ہوتے اس کی، مطلب دو نہیں ملتے اس چیز کی. اس کو بھی کبھی غور سے سمجھنا. اور علماء نے کافی منطق پڑھی ہوتی ہے، وہ ایک بات کو بھی کافی لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیر گم ہو جائے نا میں صرف سورہ فاتحہ سے نکال سکتا ہوں. سبحان اللہ. ہم نے تو پڑھا الحمدللہ رب العالمین. مولا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. مولا تو عالمین رب العالمین ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. لوگوں صحابہ کرام ہوتے ایک ترجمہ نہیں کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ترجمے جانتے تھے. الحمدللہ کے کتنے ترجمے کرتے تھے. وہ تھے صحابی رسول. اللہ ایک آیت ایک ہے، اس کے مفہوم کئی مفہوم کرتے ہیں. علماء ایک لفظ کی کئی تشریح کرتے ہیں. لوگوں ہم نے تو ایک ورڈ پڑھ لیا، اس کا ترجمہ تک نہیں جانتے. اگر ترجمہ کر لیا تو ایک چیز کا کر لیا. لوگوں علم جو ہے ایک سمندر ہے، علم میں بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ کل مسلم والمسلمہ. فرمایا ہر مرد عورت کے لیے اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے کہ اسے حلال و حرام کی پہچان ہو جائے. لوگوں ہم علم سیکھنے کے بجائے علماء پہ تبرہ کرتے ہیں، نیک لوگوں پہ تبرہ کرتے ہیں. لوگوں جب علماء پہ تبرہ کریں گے، نیک لوگوں پر تبرہ کریں گے، ہمیں سیدھی راہ کون بتائے گا؟ لوگوں یہی علماء ہے. اگر یہ علماء نہ ہو، رب نے ذریعہ نہ بنایا ہو تو کوئی مومن بچ ہی نہیں سکتا ہے. ہمیں نے وسیلہ بنا دیا علماء تمہاری ایمان بچانے کے. یہ ایک بہت بڑا فضل ہے. ہم نے قرب قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علم مطلب قرآن اٹھا لیا، حدیثیں اٹھا لی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، علماء کو اٹھا لیا جائے گا. جب علماء علم والے نہیں رہیں گے، لوگ دیکھیں گے تو میرے جیسے بتائیں ٹوپی والے کو پکڑیں گے، یہ ہمارا مولوی ہے. آگے کریں گے تو اب میری جب پوچھا مسئلہ تو مجھے تو آتا نہیں، اب میری عزت بھی تو رکھنی ہے. تو میں نے کہا فلاں مسئلہ ایسا ہے، خود بھی گمراہ دوسرے کو بھی گمراہ. یہ دو رائے. مطلب علماء جب تک زندہ ہے تو ایمان سلامت.
وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. ایمان کو پکا کرے، علماء سے جڑے، پوری رات عبادتوں میں گزارے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سلام دیے کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فرمایا صبح چمکنے تک تمہارے لیے سلامتی ہے. اس رات میں تم پہ کوئی بلا نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں، کوئی جن جادو نہیں آئے گا. سلامتی باشرطے آپ جاگتے تو دیکھو، رات عبادت کرتے تو دیکھو، پھر رب کیا کمال کرتا. سبحان اللہ، یہ میرا رب کا کرم ہوتا ہے. ہم نے پہلے بہانہ لگا لیا بس زیادہ تو تھوڑا مولوی صاحب بیان کریں گے ٹھیک ہے، ورنہ چلے گے جا کے سو جائیں گے. نہیں، ہم نے علماء بیان کرے یا نہ کرے پوری رات جاگنا تو جاگنا ہے. آپ ذکر کرو اللہ کا، اللہ اکبر کبیرہ. رب فرماتا لوگو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے دلوں کو چین، دلوں کو سکون اگر کوئی چیز دینے والی ہے وہ رب کا کلام ہے، وہ رب کا ذکر ہے. رات کو اگر ہم بیٹھیں گے ہمارے دل کو سکون جب نہیں آئے گا، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، دل کو سکون آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جب اللہ کا ذکر کریں گے رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. سبحان اللہ. جب تم میرا ذکر کرو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں، اور میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو. اب پوری رات بیان کرنا مقصد نہیں ہے، علماء کر چکے ہیں. بس یہی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا، سونا نہیں، نمازیں پڑھو. جن کو قرآن پاک آتا ہے قرآن پاک خوب تلاوت کرو. جس کو کچھ نہیں آتا تصویر لے لو، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں آتا کچھ بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تو بہت بڑا ہے، میرا رب کرم فرما دے گا، سوئی ہوئی تقدیر کو جگا دے گا. وما علینا الا البلاغ. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ آپ نے خیر کی توفیق فرما. دوران گفتگو میں کوئی سہمت کثر مجھ سے خطا ہوئی ہو رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفار استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. توبہ سب کلمہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ.